آج کا موضوع لو لگنا، ہیٹ سٹروک ہونا یا ہیٹ ایگزاسشن ہے۔ ہیٹ سٹروک کے عمل میں ایتھلیٹس، فوجی جوان، اسکول کے بچے اور لیبررز، 5 سال سے کم عمر بچے اور بزرگ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لو لگنے کا عمل ہیٹ ایگزاسشن کہلاتا ہے۔ جب یہ خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے، جو کہ میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اور میڈیکل ایمرجنسی جو ہے اس کو ہاسپٹل میں ڈیل کرنا ابتدائی طبی امداد کے بعد ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی سٹیج پہ اس کو شناخت کی جائے، علاج کیا جائے اور اگلی سٹیج پہ جانے سے پہلے جس میں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت اور ICU کی کیئر کی ضرورت پڑتی ہے اس سے بچا جا سکے۔ اس کنڈیشن سے، لو لگنے کے عمل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھلے آسمان تلے کام کرنے سے، سورج جب پوری آب و تاب کے ساتھ ہو تو ایوائڈ کیا جائے۔ کام کی شفٹ کو اس طریقے سے ارینج کیا جائے کہ وہ سورج کی حدت کے حساب سے کام کے اوقات کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاک ٹاک پہ خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق طور، پروفیسر آف میڈیسن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، میو ہاسپٹل۔ آج کا موضوع لو لگنا، ہیٹ سٹروک ہونا یا ہیٹ ایگزاسشن ہے۔ ہیٹ سٹروک کے عمل میں ایتھلیٹس، فوجی جوان، اسکول کے بچے اور لیبررز اور ایکسٹریمز آف ایج، جس طرح 5 سال سے کم عمر بچے اور بزرگ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لو لگنے کے عمل کو سمجھنے کے لیے اس کی مختلف سٹیجز پہ غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی سٹیج پہ لو لگنے کا عمل ہیٹ ایگزاسشن کہلاتا ہے۔ جب یہ خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے، جو کہ میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اور میڈیکل ایمرجنسی جو ہے اس کو ہاسپٹل میں ڈیل کرنا ابتدائی طبی امداد کے بعد ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے۔ ابتدائی عمل کو سمجھنے کے لیے، ہیٹ ریلیٹڈ النس کو سمجھنے کے لیے، جسم کا اندر قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھرموسٹیٹ رکھا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ ہمارے اندرونی ٹیمپریچر کو باہر والے ٹیمپریچر کے زیر اثر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اور اس ایک خاص حد سے زیادہ اندرونی ٹیمپریچر کو نہ بڑھنے دیا جائے۔ اس عمل کا بنیادی جو کارکن ہے یا بنیادی جو فعل جس کے ذریعے سے یہ کیا جاتا ہے وہ خون کی نالیاں اور پسینے کے غدود ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں پسینہ آنا، پسینے کے غدود کا ایکٹیو ہونا اور جسم کو ٹھنڈا کرنے کی ایک قدرتی طریقہ کار ہے۔ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پہ پسینہ آتا ہے، اور پسینہ آنے کے عمل کے دوران جسم میں ٹیمپریچر ایک خاص حد سے نہیں بڑھتا۔ تو اس عمل کو ابتدائی سٹیج میں جب بندہ ایکسپوز ہوتا ہے ہیٹ سے، سورج سے، گرمی سے، تو پہلے سٹیج کے طور پہ بندے کو پسینہ آتا ہے، اس کا جسم پسینے کے زیر اثر ٹھنڈا ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ عمل ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے، جب یہ گرمی خاص حد سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کو کوپ نہیں کر پاتا اور وہ پسینے کا عمل اس کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا، تو پھر باہر کی سکن بھی، باہر کی جلد بھی اور جسم بھی اس باہر کے ٹیمپریچر کے زیر اثر گرم ہونے لگ جاتی ہے، اور اس صورتحال میں جسم کے اندرونی اعضاء بھی ایک کے بعد ایک متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے یہ سارا میکانزم ہے جس کو سمپلیفائڈ طریقے سے میں نے بیان کیا ہے۔ اس میں ابتدائی سٹیج پہ ہیٹ ایگزاسشن میں سر کا شدید درد، نزل کا دھندلا پن، متلی الٹی کی کیفیت، اور اس کے علاوہ پسینے کا زیادہ آنا، کولڈ کلیمی سکن جس کو ہم کہتے ہیں، فیبل پلس ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اور جس میں بعض اوقات نظر کے دھندلاہٹ کے علاوہ کنفیوژنل سٹیٹ جس میں پوری طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا بندہ، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس ابتدائی سٹیج کو اگر ان اٹینڈڈ چھوڑا جائے تو ہیٹ سٹروک کی کیفیت آ جاتی ہے، جو ہیٹ سٹروک میں جس میں فٹس ہو سکتے ہیں، جس میں بے ہوشی ہو سکتی ہے، جس میں ملٹیپل آرگن ڈیمیج ہو سکتے ہیں، جس میں برین، لنگز، کڈنیز متاثر ہو کے جسم کے فعل کو خطرناک حد تک خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو فوری طور پہ ڈیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی سٹیج پہ اس کو شناخت کی جائے، علاج کیا جائے، اور اگلی سٹیج پہ جانے سے پہلے جس میں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت اور ICU کی کیئر کی ضرورت پڑتی ہے
اس سے بچا جا سکے۔ اس کنڈیشن سے لو لگنے کے عمل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھلے آسمان تلے کام کرنے سے سورج جب پوری آب و تاب کے ساتھ ہو تو ایوائڈ کیا جائے۔ کام کی شفٹ کو اس طریقے سے ارینج کیا جائے کہ وہ سورج کی حدت کے حساب سے کام کے اوقات کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اگر بہت ضروری ہو تو اس میں ضروری وقفہ کیا جائے، اور پانی، مشروبات، لیکوڈ انٹیک جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے، اور اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ کام کے دوران ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد مریض کو سایہ دار کھلی ہوادار جگہ پہ شفٹ کیا جائے اور اس کو نارمل کیا جائے، اور ارلی سائنز آف وارننگ سائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ اگر کوئی ورکر، کوئی ایسا بندہ جو خطرناک صورتحال کا جس میں علامات آ رہی ہیں تو اس کو جلدی آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو فوری ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے اس کو فوری طور پہ مشروبات پلا کے اس کو جب تک وہ نارمل نہ ہو دوبارہ اس شفٹ پہ نہ بھیجا جائے۔ ایکسٹریمز آف ایج اور ایسے لوگ جو کسی وجہ سے کسی طرح کی ادویات استعمال کر رہے ہیں جس میں پیشاب آور دوائیاں ہیں، الکوہل ہے، اور کچھ دماغی امراض کی دوائیاں، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، سائیکوٹک میڈیسنز ہیں، یا کسی نشے کے عادی ہیں جس طرح ایکٹیسی کا نشہ ہے، الکوہل کا نشہ ہے، تو ایسے لوگ ہیں جن میں یہ سارا میکانزم پسینے کا اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے کا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس النس سے، جو ہیٹ ریلیٹڈ النس یا لو لگنے کا عمل ہے، ہیٹ ایگزاسشن ابتدائی سٹیج پہ اور ہیٹ سٹروک اگلی سٹیج پہ، اس سے ہم بچا جا سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس گرمیوں کے موسم میں اس لو لگنے کے اور سٹروک کے ہیٹ سٹروک کے عمل سے محفوظ رکھے۔ ہیلتھ اویئرنیس کے چینل ڈاک ٹاک کو اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔